کیا ایجوکیشن سیکٹر امپیکٹ کریٹ کر پا رہا ہے بچے کی پرسنالٹی پہ؟ جہاں تک ایجوکیشن کا تعلق ہے تو یہ تو میرے خیال میں سب سے بڑا پروفیشن ہے جو ایکچولی امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. آج کل کے زمانے میں دیکھیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ امپیکٹ تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے. آج کل کے بچے ٹک ٹاکرز بننا چاہتے ہیں, وہ آئیڈیلائز کر رہے ہیں لوگوں کو, کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ ان کو لگتا ہے کہ دے آر کریٹنگ. تب بچوں کو صرف انہیں ہیروز کا پتہ ہے کہ جی یہ بیٹ مین ہے, یہ سپر مین ہے, یہ مین ہے, وہ مین ہے. ہمارے جو اوریجنل ہیروز تھے ان کا کوئی ذکر کرنا گھر میں پسند نہیں کرتا. ہم معاشرے کے اندر ڈوئرز نہ بنے, ہم لوگ معاشرے میں امپیکٹ کریٹر بنے. کس طرح سے آپ کی پرسنالٹی ان کو افیکٹ کر رہی ہے, موٹیویٹ کر رہی ہے, یہ چیز ٹیچرز کو خود اندازہ لگانا پڑے گا. روز کا کام روز کرنے کے ساتھ کچھ نیا اور مختلف کرنے والے لوگ دنیا میں آگے گئے ہیں. لیکن کورس کا فائدہ کیا ہوگا پڑھانے کا؟ کیا وہ بچے کو وہ پراپر نالج دے رہا ہے, وہ ویژن دے رہا ہے جو دنیا میں نظر آتا ہے اس کو؟ ایز اے ایجوکیشنسٹ ہم کوئی نیا امپیکٹ لا رہے ہیں, کوئی نئی چیز ڈال رہے ہیں اپنے بچوں کے ذہنوں میں؟ کچھ نہیں. معاشرے میں تھوڑا سا جب ٹیچر کی بات کی جائے تو گریڈز نمبر سے ہٹ کر, سبجیکٹ کمانڈ سے ہٹ کر تھوڑا سا ٹیچرز کی کریکٹر اور پرسنالٹی پہ بھی بات کرنی چاہیے. بالکل. السلام علیکم, آئی ایم myself بلال احمد. ویلکم ٹو پوڈ کاسٹ آن تھنک بگ چینل. یہ چینل آپ کو ایک بڑی سوچ, کچھ نیا مختلف اور بڑا سوچنے کے لیے چینل ڈیزائن کیا. آج ہم ایک پوڈ کاسٹ پہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ہمارے پاس بڑے زبردست گیسٹ موجود ہیں. امرین عسکری, آپ کا 2 ڈیکیڈ سے زیادہ ایکسپیرینس ہے ایجوکیشن سیکٹر میں. آپ کارپوریٹ ٹرینر ہیں, آپ کمیونٹی سروس پروگرام کا پارٹ ہیں. آئی تھنک دس از دا پرسن جو آج سوسائٹی میں سرو کر رہے ہیں, کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور آج اس پوڈ کاسٹ کا مطلب بھی یہی ہے کہ آئیں سب مل کر اپنی ذمہ داری پوری کریں, معاشرے میں امپیکٹ کریٹ کریں اور معاشرے میں کنٹریبیوٹ کریں. بلیم کرنے سے بہتر ہے کہ معاشرے میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہو. سو ویلکم مس امرین عسکری, تھینک یو سو مچ فار ٹائم. اور آج انشاءاللہ یہ گفتگو میرا خیال ہے ہمارے آڈینس کے لیے بڑی زبردست رہے گی اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کا آپ سے موقع بھی ملے گا. اور اس کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم معاشرے کے اندر ڈوئرز نہ بنیں, ہم لوگ معاشرے میں امپیکٹ کریٹر بنیں. میرا ماننا یہ ہے کہ ہم لوگ بہت کام کر رہے ہیں, ہماری کمیونٹی کام کر رہی ہے, لیکن وہ سب ڈوئرز کے لیول پہ ہیں. ہم شاید یہ اس جملے کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پائے کہ روز کا کام روز کرنا کامیابی ہے. اچھا بالکل کامیابی ہے, لیکن روز کا کام صرف روز کام کرنے سے نہیں, لیکن روز کا کام روز کرنے کے ساتھ کچھ نیا اور مختلف کرنے والے لوگ دنیا میں آگے گئے ہیں. ہم نے تو یہی دیکھا ہے پچھلی 1 دہائی میں, ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ایک بہت بڑی اگزامپل آج کل ایلان مسک کی دی جاتی ہے کہ جیسے ناسا اور اس کی بات اسپیس ایکس کی لوگ کمپیریزن کرتے ہیں کہ ناسا روز کا کام روز کر رہا تھا, راکٹس بن رہے تھے, سب کچھ ہو رہا تھا. تو ایک شخص آتا ہے ایلان مسک اور وہ کہتا ہے کچھ نیا اور مختلف کرنا ہے, راکٹ بنانے ہیں جو ری یوز بھی ہو جائیں. تو ناسا انہوں نے کہا کس طرح تم کہہ رہے ہو یار, اس طرح سے یہ تو لا فزکس میں موجود نہیں ہے جو تم بات کرتے ہو. اچھا اس کے بعد وہ اس بات پہ ماننے کو تیار نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کچھ نیا کرتے ہیں, کچھ مختلف کرتے ہیں. اور آج دیکھیں, آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ لوگ ناسا کا نام کم لے رہے ہیں, اسپیس ایکس کا نام زیادہ لے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ روز کا کام روز کرنے والے لوگ کہیں پیچھے رہ گئے ہیں اور روز کا کام روز کر کے کچھ نیا اور مختلف کرنے والے لوگ آگے چلے گئے ہیں. سو ویلکم ونس اگین ان دس پوڈ کاسٹ. سو پلیز میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن میں ہیں, ٹیچر بہت بڑا پلر ہے سوسائٹی کا, ایجوکیشنسٹ بہت بڑا پلر ہے سوسائٹی کا. ہم اس پوڈ کاسٹ کا یہیں سے آغاز کریں گے, اسی ایک سوال سے کہ کیا ایجوکیشن سیکٹر امپیکٹ کریٹ کر پا رہا ہے بچے کی پرسنالٹی پہ, کیونکہ اصل تو وہ بچہ ہے جسے صرف ہمیں نہ صرف گریڈز دلوانے ہیں لیکن ہمیں معاشرے کو اچھے لوگ فراہم کرنے ہیں تھرو ایجوکیشن سسٹم. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم ایک امپیکٹ کریٹ کرنے پہ بچے کی پرسنالٹی پہ اپنا رول ادا کر پا رہی ہے؟ سب سے پہلے تھینک یو سو مچ بلال, آپ نے مجھے آج پوڈ کاسٹ پہ بلایا. اور ٹاپک جو آج ہمارا امپیکٹ کریٹر ہے, محل میں یہ بہت زبردست ٹاپک ہے کہ بیسکلی ہمارا زندگی میں مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے, اس دنیا میں آپ کو بہت سے لوگ آئے اور چلے گئے, لیکن نام کچھ لوگوں کا ہی یاد رہا جنہوں نے کوئی امپیکٹ کریٹ کیا. اور وہ امپیکٹ لوگوں کی زندگیاں بھی بدل گئی, جن کی وجہ سے انوینشنز آئیں, ڈسکوریز ہوتی رہیں, کسی نہ کسی طرح سے وہ لوگ ان رہے. سو جہاں تک ایجوکیشن کا تعلق ہے تو یہ تو میرے خیال میں سب سے بڑا ایک سمجھنا چاہیے کہ ایک پروفیشن ہے جو ایکچولی امپیکٹ کریٹ کرتا ہے, اور ہونا بھی چاہیے. اگر ہم پریویسلی دیکھیں تو ایسے بہت سے نام آتے ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں کہ جو یہ ایسا کام کرتے آئے ہیں, لیکن اگر آج کل کا حالات کو دیکھیں اور آج کل کے زمانے میں دیکھیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ امپیکٹ تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے. اس پروفیشن کو سب سے لیسٹ پرائرٹی مل رہی ہے. بہت سی چیزیں آگے آ گئی ہیں, پروفیشنز آگے جا رہے ہیں, بچوں کے رجحان اس طرف ہیں, لیکن میرے خیال میں زندگی میں کبھی کسی نے بڑا کم کسی بچے نے کہا ہوگا کہ میں نے بڑے ہو کے ٹیچر بننا ہے.
صرف اس لیے کہ وہ ٹیچر اتنا امپیکٹ کریٹ کر ہی نہیں سکے ان کی پرسنالٹیز میں. آج کل کے بچے ٹک ٹاکٹرز بننا چاہتے ہیں, وہ آئیڈیلائز کر رہے ہیں ان لوگوں کو, کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ ان کو لگتا ہے کہ دے آر کریٹنگ کچھ ایک نئی چیز لے کر آ رہے ہیں. کیا ٹیچرز ایز اے ٹیچر یا ایز اے ایجوکیشنسٹ ہم کوئی نیا امپیکٹ لا رہے ہیں, کوئی نئی چیز ڈال رہے ہیں اپنے بچوں کے ذہنوں میں؟ کچھ نہیں. اور اس کے علاوہ ایجوکیشن کے جتنے بھی ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں ان کا فوکس صرف ایک ہی چیز رہ گیا ہے کہ ہم نے بکس پڑھانی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ بکس پڑھا کے شاید ہم کچھ چینج لائف میں لے آئیں گے. ایسا نہیں ہے, کیونکہ آج کل کے بچے جو آج کل کے زمانے کے بچے ہیں, اگر آپ دیکھیں ان کے رجحان کہاں ہیں, ٹیکنالوجی کی طرف. تو اگر آپ کو امپیکٹ کریٹ کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس طرح سے کریں جو وہ چاہتے ہیں, ان کے لیول پہ آ کے ان کی سوچ کے مطابق کریں, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم کر سکیں. ادروائز میں آج کل آئی ایم بٹ ڈس اپوائنٹڈ کہ ہم وہ امپیکٹ کریٹ کر نہیں پا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے آپ کی بات سے شاید پھر جو آپ نے بھی بات کی ہے وہ ایجوکیشن, شاید اس کا مطلب ہے اس میں ایجوکیشن کے ای والے دو آگے ای اور مسنگ ہے کہیں پہ. ہم لوگ شاید ایجوکیشن میں ایکسائٹمنٹ اور انوائرمنٹ شاید کریٹ نہیں کر پاتے. ایگزیکٹلی یس. ہم ایجوکیشن میں جب تک ایکسائٹمنٹ اور انوائرمنٹ نہیں کریٹ کریں گے تو میرا خیال ہے کچھ نیا نہیں ہوگا. اور دیٹس وائی کہ وہ امپیکٹ نہیں آ پا رہا, کہ ہم لوگ وہی ایک ٹریڈیشنل روٹین سے ہی سب کچھ لے کر چلے جا رہے ہیں. مطلب دیکھیے کیا ہے ہماری ایجوکیشن میں ہو رہا, کلاس 1 میں بچہ آ رہا ہے, بیگز آ رہے ہیں, وہی وہ 1 2 3 اور وہ سیمسٹر وائز آپ کے یا آپ کے ایگزامز ہو رہے ہیں, فرسٹ ٹرم ایگزام, سیکنڈ ٹرم, تھرڈ ٹرم, پھر وہ پروموٹ ہو جاتا ہے. وہ یہی چیز 1 ڈیکیڈ تک دیکھتا ہے, فرام کلاس 1 ٹو کلاس 10. اس میں کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں, سیم پیٹرن سے اس نے ایک ٹاپک پڑھنا ہے, اس کو یاد کرنا ہے, اس کو لکھنا ہے, میموری میں اسٹور کرنا ہے, پیپر پہ اس کو پریزنٹ کر دینا ہے, اینڈ دیٹس آل. ایگزیکٹلی. اس سے تو باقی کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا. اور کیا ہم اس چیز کو کیسے گین کریں کہ بچہ جب نکلے اسکولس کالجز سے تو جب اسے کہا جائے کہ میری پسندیدہ شخصیت بتاؤ, تو اس کے سوچے سمجھے بغیر کیوں کسی ٹیچر کا نام نہیں سب سے پہلے آتا. یہ آپ ایجوکیشن میں 2 ڈیکیڈز گزار چکی ہیں, تو میرا خیال ہے پرٹیکولرلی مجھے یہ بتائیں ٹیچر کیا چیز لیک کر رہے ہیں کہ جو بچہ پسندیدہ شخصیت کا کبھی ٹی وی شوز پہ میں نے نہیں سنا, کبھی ایسے نارمل گفتگو میں نشستوں پہ آپ دیکھ لیں بیٹھے ہوں لوگ, تو آپ کہیں کہ آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی کیا ہے, وائی ٹیچر کا نام وہاں کیوں نہیں آ رہا, وہ کیوں نہیں یہ چیز اویل کر پا رہے بچے. دیکھیے بلال, مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے, جب ہم نے جس زمانے میں پڑھا ہوا ہے ہمارے پاس سامنے کچھ نہیں تھا. ہمارے پاس جو سورس آف انفارمیشن تھی وہ یا تو ہمارے پیرنٹس سے یا اس وقت ایک پی ٹی وی تھا. ہمیں دنیا کا پتہ نہیں تھا ہو کیا رہا ہے. کلاس روم میں جو چیز پڑھائی جاتی تھی ہمیں لگتا تھا یہی سب کچھ ہے. نہ اس وقت ٹیکنالوجی کا کوئی یوز ہوتا تھا, ایک کمپیوٹر لیب ہوتی تھی, کمپیوٹر پہ بھی ہمیں صرف یہ پتہ تھا کہ ہم نے پڑھائی ہی کرنی ہے. اب جو ٹائم آ رہا ہے اس میں بچہ آپ بھی دیکھیں کہ اس کی لائف ہے کیا. بیسکلی وہ کیا سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہے, وہ اس کے پاس جو ٹیبلٹ ہے, جو موبائل ہے, وہ اس میں کیا چیز دے رہا ہے, ایک دنیا دیکھ رہا ہے. اب جب وہ کلاس روم میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس سے اپوزٹ چیز اس کو نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ٹیچرس بورڈ پہ وہی کام, ایک جو پرانا جس طرح سے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ بورڈس پہ کام کرنا, اسی طرح سے بورڈ پہ کام کر رہی ہے. وہ کیا نئی چیز ایک کلاس میں لے کر آئی جس کو بچہ ایکسائٹیڈ ہو, اس کو ایکسائٹمنٹ نظر آئے کہ یس دس از سم تھنگ آئی نیڈ ٹو لرن. ہم اسی طرح سے اسی کریکولم کو پچھلے کتنے سالوں سے کلاس روم سے پڑھا رہے ہیں. شاید ہمارے فور فادرز نے بھی اسی لحاظ سے, اسی طرح سے, اسی اسٹائل میں پڑھا ہوگا. اب جب ہم ایک چینج لانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں 2 چیزیں چیلنجز سامنے آ رہے ہیں. پہلی بات کہ ٹیچرس چینج ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ کچھ ڈفرینٹ کرائیں. آن دا ادر ہینڈ پیرنٹس چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم بھی ان کتابوں سے باہر آ جائیں. ٹھیک ہے, یہاں سوری ٹیچرس پہ, ابھی یہاں پہ ٹیچرس پہ رک کے ایک بات کرتے ہیں ضرور. ٹیچر کو یہ بھی ان کی ایک بات ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ ہمیں کورس کوریج کروانی ہے, ہمارے پاس پلانرز ہیں, ہم نے اس کو فالو کرنا ہے, ہمارے پاس جتنا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں ہم کورس ہی کور کروا لیں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ ان کی بات بھی ایک وجہ ہے کہ ہمیں تو ٹائم جتنا ملتا ہے اس میں تو ہم کورس ہی کور کروا سکتے ہیں, ہم اس میں یہ ساری چیزیں کس طرح کروائیں؟ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ کورس ہی کور کرایا جائے. ہاں ہمارے یہاں پہ صرف شاید ہمارے ملک میں ہے کہ جی ہم نے کورس کمپلیٹ کرانا ہے, لیکن کورس کا فائدہ کیا ہوا پڑھانے کا؟ کیا وہ بچے کو وہ پراپر نالج دے رہا ہے, وہ ویژن دے رہا ہے جو دنیا میں نظر آتا ہے اس کو؟ کیا ہم اس کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ دیکھیں ٹیچر اگر چاہے تو اسی کورس کے ساتھ وہ اور 10 چیزیں کروا سکتی ہے, اگر اس میں کریج بھی ہو اور ارج بھی ہو کہ نہیں مجھے کچھ نئی چیز سکھانی ہے اپنے بچوں کو. اگر ایک ٹاپک پڑھایا جا رہا ہے اس کو 10 طریقوں سے پڑھایا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کو سمپل لیکچر دے کے پڑھا رہے ہیں. اب لیکچرز بچہ کتنی دیر سنے گا؟ بچے کا ٹینشن اسپین تو ویسے ہی بڑا کم ہوتا ہے, وہ زیادہ دیر تک اس چیز کو نہیں سن سکتا. یہی ٹیچر اگر چاہے تو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے ساتھ, ڈفرینٹ ٹیکنالوجی کے یوز کے ساتھ وہ باہر کلاس روم سے باہر آ کے بھی اس ٹاپک کو پڑھا سکتے ہیں. دیکھیں
ہمیں بچوں کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ پیدا کرنی ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ کیوں بچے آج کل کے ایکسائٹیڈ نہیں ہوتے یا ٹیچر کا نام کیوں نہیں لیتے, کیونکہ انہیں ڈیلی بیسس پہ وہی چیز وہی چہرہ اسی اسٹائل میں پڑھاتا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, کوئی ڈفرینٹ نہیں لے کے آ رہے. اب ٹیچر کی جو پرسنالٹی ہے اس کا امپیکٹ بچوں کی پرسنالٹی پہ 100% ہوتا ہے اگر یہ دیکھیں اس طرف. اب ٹیچر ایکسائٹیڈ ہو کے پڑھائے گی نا تو بچہ بھی اسی طرح سے یوز کرے گا کہ ٹیچر ایکسائٹیڈ ہے تو وہ بھی ایکسائٹیڈ ہوگی. اگر ٹیچر غصے میں پڑھا رہی ہے تو بچے کہیں پہ بھی ان میں کریج نہیں ہوگی کہ وہ سوال بھی کر سکیں, کیونکہ ایک ٹیچر کا اس کی جو پرسنالٹی وہ روبدار ہے, وہ نہیں آگے سے پوچھ پا رہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے ٹیچرز, مجھے اپنے ٹیچرز پہ یاد ہے, جن ٹیچرز نے ہمیں انوالو کر کے پڑھایا, اپنے ساتھ انوالو کیا, ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کلاس میں, اپنے قصے بھی سناتے تھے, ایک فن فیکٹر بھی تھا, ہمیں وہ ٹیچرز آج تک یاد ہے. ہمیں ان کے پیریڈ کا سب سے زیادہ انتظار ہوتا تھا کہ ہم نے انگلش کا پیریڈ لینا ہے, کیونکہ کیا ہوتا تھا, ریلیکسیشن ہوتی تھی, ہمیں اپنا ٹائم بھی دیا جاتا تھا. اور ان ٹیچرز سے ہم سب سے زیادہ بھاگتے تھے جو بہت اسٹرکٹ ہوتے تھے. یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے. بچے ان ٹیچرز کو پسند ہی نہیں کرتے جو آلدو وہ بہت اچھے ہوں گے, ان کا نالج بہت اچھا ہوگا, لیکن اس نالج کا بچوں نے کیا کرنا ہے. یہ آپ نے جو نالج کی بات کی ہے نا, یہ واقعی ہم نے سچ یہ تو نہیں سمجھ لیا کہ ٹیچر نے کہ صرف میں نے سبجیکٹ ہی پڑھانا, میں نے صرف نالج ہی ڈلیور کرنا ہے. مجھے لگتا ہے یہ چیز پارٹ بیلنس اس طرح نہیں ہونی کہ انہوں نے ایک شخصیت بھی تو پریزنٹ کرنی ہے. ہم بات کر رہے ہیں شاید یہ ہوتی جا رہی ہے صرف جو بات نارملی جب بھی ایجوکیشن کی آتی ہے ہم نے سبجیکٹ پڑھانا ہے, آپ نے ایک شخصیت بھی تو پریزنٹ کرنی ہے. میں اس سے ضرور ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا. مجھے یاد ہے فرسٹ ایئر کی ہماری کلاس تھی اور ہمارے ٹیچر ہوتے تھے اکاؤنٹنسی کے. فرسٹ ڈے کالج کا آپ سوچ سکتی ہیں, بچہ بڑا نارمل ایزی موڈ میں آتا ہے, میں میٹرک سے نکلا اور میں نے فرسٹ ایئر میں جانا اور بڑا فن ہوگا سارا دن. فرسٹ ڈے تھا کالج کا, 7:30 کلاس کا ٹائم تھا. ہم لوگ جب کلاس میں انٹر ہوئے تو ہمارے ٹیچر, فرسٹ ڈے کالج کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں, وہ فرسٹ ڈے میں وائٹ بورڈ پہ ہم سے پہلے اپنا ٹاپک لکھ کر, ڈیٹ ڈال کر, مارکر پکڑ کے وائٹ بورڈ کے ساتھ کھڑے ہوئے. یہ میرا پہلا سین ہے جو میں نے کالج میں انٹر ہوتے کلاس میں دیکھا ہے, فرسٹ ڈے. تو جب ہم گئے ہم سے پہلے ٹیچر کلاس میں موجود ہیں, تو دیکھیں مجھے بتائیں ہم کو کبھی ریگولیرٹی پنکچولیٹی کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. سیکنڈ ڈے ہم آئے, ہم نے کہا شاید فرسٹ ڈے تھا تو ٹیچر ایسے, سیکنڈ ڈے بھی ایسے ہوا. تھرڈ ڈے ہم لوگ ٹیچر کے ساتھ اسی ٹائم پہ موجود ہے. دیکھیں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے صرف سبجیکٹ نہیں پڑھایا, انہوں نے سبجیکٹ سے پہلے ایک شخصیت پریزنٹ کی ہے. مجھے لگتا ہے یہ کام مسنگ ہوا ہے. اس کے بعد وہ پرنسپل نے وزٹ کیا ایک ویک کے بعد, یہ کون سی کلاس ہے جہاں 7:30 کے ٹائم میں بچے 7:15 کلاس میں, بیکاز ٹیچر کلاس میں. تو یہ چیز ایک مسنگ ہے. آپ صحیح, ہم جب بھی دیکھیں بات کرتے ہیں, ابھی ہم نے بھی جو آغاز میں گفتگو ابھی تک کی ہے, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں سبجیکٹ وہ ایسے پڑھائیں گے اور وہ کییں گے. اور یہ بات واقعی ذہنوں میں ٹیچرس کے بھی شاید یہ ہے کہ آئی ایم پیڈ فار جسٹ ڈیلیورنگ دی نالج. پرسنالٹی جو ہے وہ پریزنٹ نہیں ہو رہی, وہ نہیں ہم کر پا رہے ان کو پریزنٹ کہ میں نے آ والی بات ایکسائٹیڈ بھی رہنا ہے. اگر ٹیچر ایکسائٹیڈ نہیں ہے تو آپ بچے سے کیسے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بھی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ اسکول آئے. تو ہمیں کبھی ٹریننگ میں ایک ٹیچر نے بات کی, انہوں نے کہا سر بچہ اپنی کامیابی جب تک ٹیچر کی آنکھوں میں نہیں دیکھ لیتا بالکل وہ یہ یقین پیدا نہیں کر سکتا کہ میں ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹ ہوں گا. تو یہ پرسنالٹی کے بارے میں کس طرح کام کیا جائے ٹیچر کے اوپر؟ دیکھیں ٹیچرس کے اوپر کام کرنے کی بجائے ٹیچرس اپنے اوپر کام کریں کہ ان کا دیکھیں مقصد کیا ہے. کیا صرف انہوں نے پڑھانا ہے یا انہوں نے ایک نیشن کو بدلنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کلاس میں 20 بچے بیٹھے ہوئے, وہ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی ایکسپیکٹیشن بچوں سے ہے کہ وہ آپ کو اچھا رزلٹ دے, لیکن بچوں کی بھی تو کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوں گی آپ سے, کیا آپ ان پہ پورا اترے. دیکھیں میرا ایک تھیسس تھا جو میں نے ٹیفل میں کیا تھا, وہ تھا کہ امپیکٹ آف ٹیچرز پرسنالٹی آن اسٹوڈنٹس بیہیویئر اینڈ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. کیوں میں نے یہ والا چوز کیا تھا, کیونکہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ ٹیچرز جس طرح سے کلاس میں ہوتی ہیں, جیسے میں نے 20 ایئرس ایز اے ٹیچر بھی کام کیا, میں نے ہمیشہ ایک امپیکٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی. اب امپیکٹ کیسے کریٹ کیا جا سکتا ہے, میں نے ان کے لیول پہ آ کر ان کے ساتھ بات کرنا شروع کی, وہ کیا سوچتے ہیں, وہ کیا فیل کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جب میں نے پروفیشن اپنایا تھا, اس سے پہلے میں نے اپنا ٹائم یاد کیا تھا کہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ کیسا فیل کرتی تھی. میں اگر گھبرا رہی ہوں تو کیا میرے ٹیچر نے میری اس گھبراہٹ کو دیکھ لیا تھا. اگر مجھے آنسر آتا اور میرا ہاتھ کھڑا نہیں ہو رہا تو کیا ٹیچر کو پتہ نہیں چلا تھا کہ مجھے خوف آ رہا ہے. اب یقین جانے کہ جب ٹیچر سب کو دیکھ رہی ہوتی ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بچہ کیسا ہے, وہ کیا فیل کر رہا ہے, آپ اس کو کیا فیل کروا رہے ہیں. میں نے ہمیشہ میرے بہت سے شاید اسٹوڈنٹس دیکھیں گے بھی مجھے, انہیں پتہ بھی ہے کہ میرا ہمیشہ یہ اسٹائل رہا کہ میں نے بچوں کو ہمیشہ موٹیویٹ کیا.
کہ آپ نے بات کرنی, یو ہیو ٹو پارٹیسپیٹ, forget about the mistake. آپ جب بچے کو بس کمفرٹیبل پہ لے آتے ہیں کہ اٹس اوکے ٹو میک مسٹیک, آپ اس کو امبیرس نہیں کر رہے ہیں, آپ اس کی انسلٹ نہیں کر رہے ہیں, آپ اس کا کمپیریزن نہیں کر رہے ہیں, تو کیا وہ آپ کو آئیڈیلائز نہیں کرے گا؟ اس کو فیل ہوگا کہ دنیا میں یہ ایسی بندی ہے یا ایسا بندہ ہے کہ جو مجھے سمجھتا بھی اور سنتا بھی ہے. اب آج کل جب آپ ٹیچر سے آگے ایسی بات کرتے تو کہتے ہیں یہ کیسے پاسبل, اتنے بچے ہوتے ہیں, ہمارا کورس کمپلیٹ کرانا ہے. ایوری تھنگ از پاسبل ان 35 منٹس جو آپ کو پیریڈ ہوتا ہے اس میں. آپ کے صرف 2 منٹس لگتے ہیں کسی بچے کو موٹیویٹ کرنے میں, انکریج کرنے میں, زیادہ ٹائم لگے گا. ایک بچے نے آپ کا رانگ آنسر دے دیا, ہم فوراً ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابھی تو میں نے اتنی دیر پڑھایا تھا. وہ سیکنڈ دفعہ آپ سے پوچھے گا ہی نہیں, اس کو چیز آتی بھی ہوگی تو وہ نہیں پوچھے گا. تو آپ کس طرح سے آپ کی پرسنالٹی ان کو افیکٹ کر رہی ہے, موٹیویٹ کر رہی ہے, یہ چیز ٹیچرز کو خود اندازہ لگانا پڑے گا. ہم نے اس پروفیشن کو نا پروفیشن ہی بنا لیا. ہماری ضرورت ہے, کسی کی مجبوری ہے, جو کہتے ہیں نا پیشن ہے, کیا ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کا وہ پیشن نظر آتا ہے ان کے کام میں؟ بڑا کم نظر آئے گا. آج کل کے ٹائم پہ میں نے نہیں دیکھا یہ چیز. ہمیں ایز اے ہیڈ بہت اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے, ہمارے لیے بہت چیلنجنگ ہو گیا جب ہم ٹیچر سے یہ کہتے ہیں کہ آپ بچوں سے کنیکٹ ہوں, ان کے لیول پہ آئیں, آپ نے کسی کی انسلٹ نہیں کرنی ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بچے, جب بچے کو پتہ چل جائے کہ یہ ٹیچر میری سنتی, آپ ان کی آنکھوں میں دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا, ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. میری باتیں اکثر اگر جب سنیں گے تو کہے گا کہ یہ صرف کتابی باتیں ہیں جب لوگ سنتے ہیں, بٹ آئی ہیو امپلیمنٹڈ سچ تھنگس. اس لیے میں اپنے ایکسپیرینس سے بعض دفعہ سے بات کرتی ہوں کہ ایوری تھنگ از پاسبل. اور وہ جو امپیکٹ آپ کے بچے کی پرسنالٹی پہ, اس کی گروتھ پہ ڈال رہے ہیں, یقین جانے وہ بچے ساری عمر اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. مجھے آج بھی ان بچوں کو ٹیکسٹ آتے ہیں جن کو میں نے پبلک اسپیکنگ سکھائی تھی کہ کانفیڈنس کیا ہوتا ہے, آپ کو آگے جا کے کس طرح کام آئے گا, آپ کا آئی کانٹیکٹ کیا ہوتا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ بوائز ایسی فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں, کہاں سن رہے ہوں گے, اس وقت کر تو دیتے تھے, بٹ دے ریئلائز آفٹر دیٹ کہ یہ ہماری لائف میں کیسے کام آئے. جب ان کا مجھے ٹیکسٹ آتا ہے آفٹر 15 years 10 years, they text me, they found me somewhere on the Facebook, انہوں نے مجھے میسج کیا کہ you taught us these things. تو یقین جانے کہ دل کتنا بڑا ہوتا ہے اس وقت, اور اس وقت آپ کو فیل ہوا کہ جو آپ اس وقت چینج لانا چاہ رہے تھے وہ نظر آ گیا. وہ نظر آتا آپ کو 10-12 سال کے بعد, وہ ریزلٹس نظر آتے ہیں آپ کو, فوراً ریزلٹس نظر نہیں آتے. شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے, شاید ہم اس لیے بھی کوشش چھوڑ دیتے ہیں, ہمارا یہ بھی تو ہیومن کی ایک بیہیویئر ہے نا, اس میں ہیومن سائیکی میں بھی, کہ میں ہی بیج لگاؤں اور میں ہی اس درخت کا پھل بھی کھا لوں. میرا خیال ایسا پاسبل ہوتا نہیں ہے, آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ نے بات کی, آپ جو بات آج کر رہے ہیں شاید آپ کو لگ رہا ہے اس کا امپیکٹ ابھی نہیں آ رہا, لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ اسٹوڈنٹ اس ایک بات سے اتنا چینج ہو گیا. بالکل. اور آپ کی اس ابھی جو اس حصے میں ہم نے بھی بات کی گفتگو کی, بڑی خوبصورت بات آپ نے کی, کنیکٹ ہونا. جی مجھے لگ رہا ہے, اچھا میں نے بھی دیکھا کچھ ہمارے ٹیچرز, سارے رسپیکٹڈ ٹیچرز ہیں, اور کچھ لوگ سے ٹیچر بن کے سمجھتے ہیں واقعی والی بات کہ شاید وہ بچے کا ہم نے ٹیسٹ لیا ہے, کورس پڑھایا ہے, مسٹیکس کو کریکٹ کرنا ہمارا کام ہے. ایک جگہ پہ بڑی خوبصورت بات ہو رہی تھی, فرسٹ کنیکٹ دین کمیونیکیٹ دین کریکٹ. ہمیں لگ رہا ہے ہم شاید ایک رول کلاس میں چاہے یہ تو نہیں پلے کر رہے بینگ ٹیچر کے, بس ہم کریکشن ہی کر رہے ہیں کہ مجھے بس کریکٹ کرنا ہے. وداؤٹ کمیونیکیشن اینڈ وداؤٹ کنیکشن جب آپ ڈائریکٹ کریکشن پہ جاتے ہیں تو وہ امپیکٹ لوز ہوتا ہے. بچہ جب مجھے لگتا ہے سمجھتا ہے کہ یس مجھے ٹیچر اون کر رہا ہے, مجھے وہ بلیو کرتے ہیں میرے اوپر, تو میرا خیال ہے بچہ اس امپیکٹ کو لے کے جب آگے بڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ایگزام میں مارکس کم آ جائیں تھوڑے, لیکن اس کی جو زندگی کا امتحان ہے میرا خیال ہے اس میں وہ پاس ہو جائے گا. دیکھیں بلال, یہ جو آپ نے نمبرز کی بات کی نا, مارکس کی بات کی, ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگر مارکس اچھے آ رہے ہیں تو اس کا فرض اور اس کا جو ڈیوٹی پوری ہو گئی. یہ کانسیپٹ رانگ ہے. یہ ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ مارکس اتنی اہمیت نہیں رکھتے جتنی بچوں کی پرسنالٹی, ان کی ڈیولپمنٹ, ان کی گروتھ اہمیت رکھتی ہے. تو میرا خیال ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ ایک چیز کرنی پڑے گی کہ ہمیں آج کے بعد تھوڑا سا, آج اس دور میں معاشرے میں تھوڑا سا جب ٹیچر کی بات کی جائے تو گریڈز نمبر سے ہٹ کر, نالج ڈیلیورنس سے ہٹ کر, سبجیکٹ کمانڈ سے ہٹ کر تھوڑا سا ٹیچرز کی کریکٹر اور پرسنالٹی پہ بھی بات کرنی چاہیے. بالکل. مجھے آج اس بات سے ایک آئیڈیا ضرور ذہن میں آ رہا ہے جتنی گفتگو ہم نے کی ہے, کہ ہمیں آج ضرورت یہ ہے کہ ہم صرف نمبرز کی, مارکس کی, اس کی باتیں نہ کریں, کورس کوریج کی باتیں نہ کریں, پلانر کو فالو کرنے کی صرف باتیں نہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹیچرز کے سبجیکٹ, یہ تو سبجیکٹ کی بات ہوگی جتنی بھی ہوتی, ہم بات کریں ٹیچرز کے کریکٹر کی, پرسنالٹی کی, وہ دو چیزیں ہم ضرور کر دیں. اچھا یہ جب پورا امپیکٹ یہ کر دے, ایک رول یہ بچے کی شخصیت پہ آئے گا جب 5-6 گھنٹے رہے گا. اب اس امپیکٹ کریشن کو, کیونکہ ہمارا مین موضوع امپیکٹ کریشن اس نئی نیشن پہ ہے, یوتھ پہ ہے,
उसमें हमने बात आज यही की है कि हमने टीचर क्या रोल प्ले करते हैं, एजुकेशन सिस्टम क्या रोल प्ले करेगा। अब आ जाए अगर इम्पैक्ट क्रिएशन पेरेंट्स में बात आता है, तो क्या पेरेंट्स भी सिर्फ पेरेंट्स हैं या रोल मॉडल्स हैं अपने बच्चों के लिए, वो इम्पैक्ट कहाँ क्रिएट कर पा रहे हैं। और अभी एक सर्वे हुआ और उन्होंने पूछा उनसे कि आप बताएं कि आपके पेरेंट्स जो है वो रोल मॉडल्स हैं, तो 70% बच्चों ने ये लिखा कि दे आर पेरेंट्स, वी अप्रिशिएट देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस, देयर सेक्रीफाइसेस, लेकिन सॉरी रोल मॉडल्स नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इसको आप किस तरह, क्योंकि आप एजुकेशन सेक्टर में होती हैं, आप समझती हैं पेरेंट्स ये रोल प्ले कर रहे हैं इम्पैक्ट क्रिएशन वाला बच्चों पे, उनकी ज़ात, उनका काम, उनके रोज़ के वो एक्शंस क्या बच्चे पे इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं कि वो भी एक बेहतरीन शख्सियत बन पाए? हाँ, अनफॉर्चुनेटली नो। हम कहीं पे भी इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं आजकल के दौर में। अगर आप देखें पेरेंट्स अपना पेरेंटिंग का जो रोल है वो ऑलमोस्ट भूल चुके हैं, ठीक है। मैं कोई ये नहीं कहूँगी जी मैं बड़ी महान रही, हमने कोई गलतियाँ नहीं की, हमने बड़ी अच्छी पेरेंटिंग की, लेकिन आजकल के ज़माने में पेरेंटिंग क्या है बेसिकली, हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, एज अ मेंटोर, एज अ एजुकेशनिस्ट, इट्स अ ट्राइंगल। अगर आप देखें हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है? बच्चा। पेरेंट भी उसी के लिए काम कर रहे हैं, टीचर भी उसी के लिए काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट भी उसी के लिए काम कर रहे हैं, जो करिकुलम बन रहा है वो बच्चे के लिए बन रहा है, लेकिन हमारा बिगाड़ कहाँ पे आ रही है? बच्चा ही बिगड़ रहा है। और फिर हम ब्लेम करते हैं जी बच्चा बुरा है, बच्चा खराब हो गया। बच्चा खराब क्यों हो गया इस चीज़ को कोई रियलाइज कर ही नहीं रहा। क्या आपकी पेरेंटिंग उस लेवल की है कि जो आप पेरेंट, आपने जैसे कहा कि अगर आप बच्चे से पूछें, कोई भी नाम ना टीचर्स का ले रहे हैं ना पेरेंट्स का ले रहे हैं कि हम पेरेंट्स को आइडलाइज करते हैं कि हमारी पेरेंटिंग ऐसी की है। हम कहाँ उनकी हमसे वही बात है कि उनकी ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। हम क्या उनकी शख्सियत पे काम कर रहे हैं? क्या हम उनके कॉन्फिडेंस के ऊपर काम कर रहे हैं? क्या हम इनको वैल्यू सिखा रहे हैं आजकल के ज़माने में? आपने ज़माने में कैसे सर्वाइव करना है, हैप्पीनेस किसको कहते हैं, ग्रेटिट्यूड किसको कहते हैं, क्या हमने उनको चीज़ें बताई? पेरेंट जब भी बच्चों के आगे बात करेंगे, या तो महंगाई को रो रहे हैं, गिले शिकवे कर रहे हैं, आपस की गॉसिप्स कर रहे हैं, खानदानों की बुराइयां बयान कर रहे हैं, बच्चा क्या कर रहा है? सुन रहा है। अब उसकी पर्सनैलिटी क्या डेवलप हो रही है, ठीक है। हमारे यहाँ पे पेरेंट्स का बेसिकली जो जिनके छोटे बच्चे हैं वो समझते हैं कि ये शायद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये स्कूल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये स्कूल से चीज़ें सीख के आए। स्कूल में कहा जाता है कि जी पेरेंट्स की फॉल्ट है, वो चीज़ें सिखा नहीं रहे। दोनों को ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आप दोनों की कोलैबोरेशन से ही बच्चे की डेवलपमेंट होनी है। बिल्कुल। उसका ग्रोथ माइंडसेट जिसको कहते हैं, उसने ग्रो करना है। हम लोग अपने आजकल इतने पेरेंट्स बिजी हो चुके हैं अपने स्केड्यूल में कि पेरेंट्स फादर कमाने में लगे हुए हैं कि एक से दूसरी जॉब कर लें, तीसरी जॉब कर लें, पैसा आ जाए ताकि हम अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दें। क्या दे रहे हैं? क्या आप उनको टाइम दे रहे हैं? इनको ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त पैसे से ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है बच्चों को, क्योंकि जो हमारा जिस तरफ टाइम जा रहा है, हमारा जिस तरफ ज़माना जा रहा है, उस वक्त सबसे क्लोजेस्ट जो है वो सिर्फ पेरेंट्स हैं। आपकी फैमिली सिस्टम ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म होते जा रहे हैं, तो बच्चा सीख क्या रहा है? दाएं बाएं अक्सर बच्चे घर में अकेले हैं, बाहर जाके खेल रहे हैं, क्या सीख कर आ रहे हैं? क्या बच्चे पेरेंट्स इस चीज़ का इतना अलर्ट हैं कि वो क्या सीख रहे हैं? सो उसके लिए सबसे पहले ना पेरेंट्स को खुद रोल मॉडल बनना पड़ेगा। अगर आपका चाहते हैं ना कि आपका बच्चा सही सिंसियर भी हो, ऑनेस्ट भी हो, उसकी सही पर्सनैलिटी डेवलप हो, कॉन्फिडेंट हो, उससे पहले आप खुद रोल मॉडल बने कि ये देखो, आपको मुंह से ना कहना पड़े, बच्चा खुद आइडियलाइज करेगी जी मैंने अपने फादर की तरह बनना है। जैसे मैं अपने फादर को आइडियलाइज करती थी, माशाल्लाह ही हैज़ अ वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी। हमारे घर में कभी कोई नेगेटिव टॉक नहीं हुई थी, कभी किसी की बुराई नहीं हुई थी, वो खुद ब खुद जीन्स में आती गई। आपके घर का इन्वायरमेंट क्या है? आजकल के बच्चों की आप कभी कन्वर्सेशन सुने, मुझे इतना अफसोस होता है कि जैसे वो आपस में बात कर रहे होते हैं, तू करके बात करेंगे, तू क्या जा रहा है, तू क्या कर रहा है, ये लैंग्वेज वो कहाँ से सीख रहे हैं? घर का या तो इन्वायरमेंट है। अगर घर का इन्वायरमेंट नहीं है तो फिर आपको देखने की ज़रूरत है कि बच्चा ये चीज़ कहाँ से सीख कर आ रहा है। अगर बच्चे का बिहेवियर ख़राब है, वो रैश हो जाता है, वो गुस्से में आ रहा है, एग्रेसिव है, क्यों है? कि आप उसको सुन रहे हैं? हम उसको सुन ही नहीं रहे। हम अपना इतना बिजी हैं अपने मोबाइल्स में, अपने काम में, कि हम तो बच्चे को नज़र उठा के भी नहीं देखते कि वो आपको कहने क्या है, हम वहीं से उसको जवाब दे देते हैं। मदर्स घर के, मैं क्योंकि डेली बेसिस पे डील कर रही हूँ पेरेंट्स को, मदर्स ये कहती है कि जो हम घर में इतने बिजी हैं, हमें टाइम ही नहीं मिलता, मैं टाइम नहीं दे सकती उसको, ट्यूशन सेंटर्स जा रहे हैं।
سو ہم بچے کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے نا بگاڑ دیا ہوا ہے. اس میں سب رسپانسبل، اس میں ٹیچرز بھی ہیں، اس میں معاشرہ بھی ہے، اور اس میں پیرنٹس بھی ہیں. ہم کسی کا بلیم کسی پہ نہیں ڈال سکتے، ہمیں اپنی رسپانسبلٹیز پتہ ہونی چاہیے. بالکل صحیح. اس میں یہ چیز پھر تو سمجھ آتی ہے کہ ہم لوگ شاید جو آپ نے یہ شیئرنگ ابھی کی ہے، ہم شاید بچوں کو صرف فیسیلیٹیٹ کرنے کی طرف چلے گئے. ہمارا موضوع زندگی کا سارا جو محور ہو گیا ہماری کوششوں کا، وہ شاید یہ ہو گیا کہ ہم اپنے بچوں کو صرف فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس سے لگتا ہے بڑی بات تو یہ ہے کہ شاید جنرلی ویسے واقعی ہم لوگ سوسائٹی میں سنیں تو یہ کویشچنز ہیں کہ ہم سارے اپنے بچوں کو وہ دینا چاہتے ہیں جو مجھے نہیں ملا. بالکل. تو شاید کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ آپ بلکہ وہ اس کو سکھائیں جو شاید ہم سیکھ نہیں سکے، ہم جو معاشرے میں بن نہیں سکے اسے وہ بنانے کی کوشش کریں. ہم سارے شاید اسے فیسیلیٹیٹ کرنے پہ لگ جائیں، اس کو یہ فیسیلیٹیشن مل جائے. اچھا، اس فیسیلیٹیشن میں مجھے لگتا ہے پھر یہ بات باقی اس لیے مس ہو گئی کہ ہم لوگ فیسیلیٹیشن میں چلے گئے، سیٹسفیکشن والا پوائنٹ سارا مس ہو گیا. اب وہ آپ کو نہ تو بچہ سیٹسفائڈ نظر آ رہا ہے، نہ پیرنٹ سیٹسفائڈ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہ فیسیلیٹیشن کی طرف چل گئے کہ میں اپنے بچے کو فیسیلیٹیٹ کر دوں، یہ فیسیلٹی بھی پرووائڈ کر دوں، یہ فیسلٹی بھی پرووائڈ کر دوں. یہ آئی تھنک دا رانگ جو ہمارا آبجیکٹو ہو گیا وہ رانگ ہو گیا. اس میں ہم لوگوں نے صرف فیسیلیٹیشن کو فوکس کر لیا، سیٹسفیکشن آبجیکٹس کی طرف زیادہ چلے گئے نا. آپ کے جو ریلیشنز تھے، آپ کے ایک محبت تھی، آپ کا کلوزنس تھا، ویلیوز تھی، ہم نے اس کو کہیں پہ پیچھے چھوڑ دیا. ہم اسٹیٹس کے پیچھے پڑ گئے. جی ہمارے پاس اس طرح کی گاڑی ہو، ہمارے اس ایریا میں گھر ہو. بچے بھی وہی باتیں کرتے ہیں، کون سی گاڑی پسند ہے. کبھی آپ بچوں کی کنورسیشن سنا کریں، میں کہتے ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں. اور یہ تبھی ہوگا آئی تھنک جب آپ بیٹھ کے انہیں سنیں گے ان کے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہے. تو آپ سنیں گے تو اس کو چیزوں کو بہتر کریں گے، اس کو پراپر ڈائریکشن دیں گے کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے. صرف گاڑیاں چیزیں سب کو اللہ دے بلیسنگز ہیں، لیکن دس از ناٹ دا ہول آبجیکٹیو. دیکھیں وہ ہماری نیڈ ہے، فیسیلیٹیشن ہے، وہ ہماری، ہم اسے انکار نہیں کر سکتے کہ جی آپ سب کچھ چھوڑ کے تو بچوں کے پاس بیٹھ جاؤ، نہیں. لیکن ایٹ لیسٹ جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں ان کا ٹائم اور کوالٹی ٹائم کیا آپ ان کو دے رہے ہیں. ہم نہیں دے رہے ہیں. کیا بیڈ ٹائم سٹوریز آپ کبھی کہیں گے جی بیڈ ٹائم سٹوریز سناؤ تو آگے سے مذاق اڑائیں گے. بیڈ ٹائم سٹوریز کون سی ہوتی ہیں؟ پہلے جو آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے گرینڈ فادر گرینڈ مدر سے جو باتیں آگے آ رہی ہوتی تھی وہ اپنے قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے. کیا بچے آج کل ان کے پاس بیٹھ کے قصے کہانیاں سنتے؟ نہیں. آپ کے ساتھ گرینڈ پیرنٹس بیٹھے ہوتے اور آپ کے بچے موبائلس میں بزی ہیں. آپ وہ دیکھ کس کو رہے ہیں؟ ٹک ٹاک. فیوریٹ کون ہے بھائی؟ میں نام نہیں لینا چاہتی، پتہ نہیں کون سے بھائی. کیوں بھائی؟ وہ کیا ایسا کانٹیکٹ، کیوں ان کو بچوں نے آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیا؟ ویسے اس بات پہ پیرنٹس کو یہ سب سنیں گے بھی سارے، مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کو اس بارے میں ضرور ایک چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم لوگ معاشرے کے ریئل ہیروز ان سے ضرور انٹروڈیوس کروائیں. جب بھی کہیں کہ آپ نے کسی کو اگر آئیڈیلائز کرنا ہے تو آپ دیکھیں اس کا معاشرے میں کنٹریبیوشن کیا ہے. اگر آپ معاشرے میں اس کا کنٹریبیوشن نہیں ریئلائز کر رہے تو پھر آپ کے وہ ہیرو صرف اس طرح کے کیوں بن رہے ہیں کہ ان کے پاس صرف وہی بات کہ فیسیلیٹیشن آف لائف ہے. یہ سارا مٹیریلسٹک چیزیں ہیں جو ہوں بھی تو ٹھیک ہے ٹو سم ایکسٹینٹ گڈ، لیکن اگر معاشرے میں ان کا کنٹریبیوشن نہیں ہے، آپ ان لوگوں کو اگر ہیروز بنا دیں گے معاشرے کا، تو میرا خیال ہے اس کی قیمت آپ کی نسلیں بھی ادا کریں گی. کہ اگر ہم اس اسٹینڈرڈ کو سیٹ کر رہے ہیں کہ کسی کے پاس بڑی گاڑی ہونا ایک اسٹینڈرڈ ہے اور اس سے پیرنٹس بھی انسپائر ہو رہے ہیں اور گھر میں اگر وہ باتیں تو بچہ بھی اسی لیگیسی کو آگے لے کے چل پڑا ہے، تو اس طرح تو معاشرے. لیکن ہمارے پاس ہیروز کہاں ہیں؟ ہمارے پیرنٹس، بچوں کی تو دور کے بعد ہمارے پیرنٹس کو بھی نہیں پتا ہمارے ہیروز ہیں کون. کون بتاتا ہے؟ کوئی بھی ذکر کہیں ذکر ہوتے دیکھا؟ بچوں کو صرف انہیں ہیروز کا پتا ہے کہ جی یہ بیٹ مین ہے، یہ سپر مین ہے، یہ مین ہے، وہ مین ہے. ہمارے جو اوریجنل ہیروز تھے ان کا کوئی ذکر کرنا گھر میں پسند نہیں کرتا. ایون آپ بچوں سے قائد اعظم کا کبھی پوچھیں کیا پتا ہے؟ کچھ نہیں پتا، جانتے ہی نہیں، کیونکہ وہ ہسٹری پڑھنا پسند نہیں کرتے. اوپر سے ہمارے پیرنٹس کہاں ہسٹری پڑھا رہے ہیں. تو آپ خود پیرنٹس کو یہ اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا رول کیا ہے. پیرنٹس اپنا رول بھی بھول چکے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ پیرنٹنگ، میں اگر کبھی اسکول میں اکثر بڑے ہر پلیٹ فارم پہ کہتی ہوں مجھے کبھی اسکول کھولنا پڑے میں نے پیرنٹس کو کھول لینا، کیونکہ اگر پیرنٹس صحیح ہو گئے بچے آگے ٹھیک رہیں گے. اس کے لیے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے ان کا رول کیا ہے، کس وقت ہمیں کتنا ٹائم دینے کی ضرورت ہے، ہم بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں. ہماری آپس کی کنورسیشن، جیسے ابھی بھی تو ہم آپ کے ساتھ کنورسیشن کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بچہ بھی بیٹھ سکتا ہے، ہم ان کے ساتھ کنورسیشن کر سکتے ہیں، ہم ڈفرینٹ ایشوز کو کنورسیشن. آپ اس کو کانفیڈنس میں تو لیں، آپ اس کے ساتھ کبھی بات کر کے تو دیکھیں وہ کیا سوچتا ہے، اس کی تھنکنگ کیا ہے، اس کی کیا فیلنگز ہیں، وہ کس چیز پہ ڈپریس ہو جاتا ہے، وہ کس چیز پہ انسلٹ فیل کرتا ہے. ہمارے یہاں پہ یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. اب یہ کانفرنس ہوئی ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ وہ اس کو بھی ساتھ بٹھائیں، تو انہوں نے اس کا نام لکھا ہوا تھا ٹماروز لیڈرز نہیں ہے،
यंगस्टर्स, अच्छा, उन्हें टुडेज लीडर्स बनाएं, उनको डिसीजन मेकिंग में आज शामिल करें कि वो आज आपके साथ बैठ के डिसीजन ले रहे हैं, उनको शामिल करें अपने फैसलों में, अपनी तो वो बनेगा ना लीडर। Exactly. कि वो बड़े जबरदस्त स्पीकर थे, उन्होंने कहा कि आप बात करें टुमारोज लीडर्स, वो आज के लीडर्स, आज के लीडर आज की बात करें उनसे, आप इंजेक्ट करेंगे, आज तो जाएंगे ना वो आगे। वही बात आ जाती है कि हमने टीचर्स की बात, एजुकेशन सेक्टर की करी, पेरेंट्स भी करी, तो आप वाली बात के पहले वो अपना रोल क्या उसको समझें। रोल ये है कि वी अप्रिशिएट एंड सैल्यूट देयर सैक्रिफाइसेस, कंट्रीब्यूशंस आज के दौर में ऑब्वियसली यस, उससे डिनाई नहीं कर रहे हम, डेफिनेटली, लेकिन उन सारे चैलेंजेस के साथ होते हुए इसने बड़ी खूबसूरत बात की थी, जिंदगी में जिस चीज को सबसे कम आपने देखना और डिस्कस करना है ना, वो सर्कमस्टांसेस है। वो कभी भी आइडियल नहीं होते। आप उसको एक्सक्यूज बना के एक नेशन को नहीं डैमेज कर सकते। एग्जैक्टली, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप फरार हासिल नहीं कर सकते कि मैं तो इस चीजों में था, हालात में था। हालात तो किसी के भी फेवरेबल नहीं होंगे, लेकिन एक बात जरूर है कि इस अहमियत को समझना जरूरी है कि जैसे भी हालात हो, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी इन हालात से कहीं बड़ी है, और वो है कि इस बच्चे को एक नेशन बिल्डिंग हमने करनी है इस यूथ की। अगर इस यूथ को हम लोग अपने टारगेट्स, अपने गोल सेटिंग, अपने डिसीजन मेकिंग में सब में शामिल नहीं करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर कौन करेगा अगर पेरेंट्स नहीं कर रहे? तो आप वाली बात बिल्कुल सही है, एक तो क्वालिटी टाइम दें। अगेन वही जो कनेक्ट जो क्लास में नहीं हो पा रहे, अगर हम लोग एजुकेशनिस्ट बच्चों के साथ, इसी तरह शायद पेरेंट्स भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे अपने बच्चों के साथ, नहीं हो पा तो कनेक्टिविटी इज द मेजर थिंग, वो कर लेनी चाहिए आई थिंक। फिर आप वाली बात कम्युनिकेट करें उनके साथ, और कम्युनिकेट भी करें तो वो किसी ने खूब कहा है ना, नफरतें, अदावतें, मोहब्बतें बच्चा बड़ों से सीखता है। बिल्कुल, सो आपकी अगर ज्यादा डिस्कशन ये हो रही है तो आप भी यही चीजें बच्चे तक ट्रांसफर कर रहे हैं, तो असल वो बात है इन सारी चीजों का जो समझने की जरूरत है, वो इम्पैक्ट जा रहा है बच्चे के ऊपर। यस, और अगर हम पॉजिटिव हैं, रोल मॉडल हैं, तो यही इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर पॉजिटिवली जाएगा। लेकिन अगर हम लोग वाकई हर वक्त ब्लेम कर रहे हैं, एक्सक्यूजेस पेश कर रहे हैं, तो फिर ये चीज़ भी उसी बच्चे के ऊपर, पर्सनालिटी के ऊपर एक हम नक्श छोड़ के जा रहे हैं जो आने वाली जनरेशन को वो पास ऑन कर देगा। आई थिंक वाकई पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है इस हवाले से। द लास्ट थिंग कि अगर एजुकेशन सेक्टर, टीचर्स, पेरेंट्स, ये लोग हो गए सब काम करते हैं, आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर पे क्या ऐसे कुछ इक़दामात होने चाहिए जहाँ पे, बिकॉज दे हैव द अथॉरिटी, वो पॉलिसी मेकर्स हैं, क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए इनिशिएटिव जिसके अंदर एक, चाहे स्कूल्स हों, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हों, हमारा मीडिया होता है, गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज़ हो सकती है, जिसमें इस बात की अवेयरनेस फैलाई जाए कि प्लीज़ माशरे में इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस, पेरेंट्स, ये लोग अपना रोल अदा करें। इसमें गवर्नमेंट क्या काम कर सकती है, कोई ऐसा इनिशिएटिव जिसमें इन सारों को वो कोई अवेयरनेस स्प्रेड करे, कोई अवेयरनेस कैंपेन लेकर आए कि प्लीज़ अपने बच्चों को एक बेहतरीन फ़र्द मुआशरे को हमने फ्राहम करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हो सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट के हाथ में बहुत कुछ है अगर वो चाहें तो, ठीक है, अगर वो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहें तो, कि जी हम कहें, फ़ख्र से कहें कि जी हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। सबसे पहले जो स्कूल्स पे जो करिकुलम का बोझ है, ठीक है, इनको इस चीज़ पे मॉनिटर करना चाहिए कि कितना बोझ डाला जा रहा है बच्चों के ऊपर। आप बच्चों के कभी बैग्स उठा के देखें, आप बैग्स नहीं उठा सकते, उनको समझ नहीं आते कि आज कौन सी बुक छोड़ दें, कौन सी लेके जाएं, क्योंकि रोज डेली बेसिस पे कुछ हो रहा होता है। हमें बच्चों के ऊपर से बुक्स का बोझ हटाकर इस वक्त उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करें कि 7 साल तक बुक्स को हटा दें, जैसे जापान में होता है कि सबसे पहले वो क्या काम करें, क्या उन्होंने 7 ईयर्स तक बुक्स दी हैं? नो। बच्चे स्कूल्स में क्या सीख रहे हैं? उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्लीनिनेस, आपने किस साथ से इंटरेक्ट करना है, आपने घर में किस साथ से अपने काम करना है, एक दूसरे के साथ कैसे रहना है। पहले उन्होंने वो नेशन डेवलप किए, फिर वो आगे लेके जा रहे हैं। वो आज का नहीं सोच रहे, उनके जो विजन्स है बड़े ब्रॉड हैं कि हमने अपने बच्चों की डेवलपमेंट कैसे करनी। तो पहले तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में उनको ये पॉलिसीज लेके आनी चाहिए कि बैग फ्री करें 7 साल तक, ताकि बच्चे के ऊपर हम प्रॉपर तरीके से काम कर सके, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सके, उनकी कॉग्निटिव स्किल्स के ऊपर काम हो सके। उनको हम ऐसे ऑब्जेक्टिव्स दें कि जिसपे वो कुछ इन्वेंट करें, कोई चीज़ डिस्कवर करें, कुछ नया लेकर आएँ, कि बच्चों का ध्यान उस तरफ जाए। हमें ये टोटली, जैसे अभी रिसेंटली मुझे बड़ी खुशी हुई कि टिकटॉक के ऊपर बैन लग गया, बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि अगर उसका पॉजिटिव यूज हो रहा होता, जिसका इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होता, तो बड़ा अच्छा था, लेकिन वो नेगेटिव उस पर जा रहा था। सेकेंडली, कुछ ऐसे छोटे वेकेशनल सेंटर्स बनाने चाहिए, जैसे हुनर होते हैं छोटे छोटे, ऐसी चीज़ें बच्चों को सिखानी चाहिए। हमने वेकेशनल सेंटर्स बनाए हुए, लेकिन बड़े बच्चों के लिए, कि वो कोई हुनर सीखें। क्यों नहीं शुरू से ऐसी छोटी छोटी चीज़ें उनके लिए हम क्यों नहीं डेवलप कर सकते कि ये इधर आओ, और उसकी फीसेस कम रखें कि उधर हर कोई अफोर्ड कर सके। नहीं, हमने अपने बच्चे को पहले यहाँ पे भेजना है, वहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट हो। सो मेरे अगर बस में हो
تو میں تو یہ پہلے بکس ساری ختم کر دوں یا ہاف کر دوں کہ ہاف ٹائم چلیں 2 بکس آج پڑھی ہیں, باقی کام یہ کچھ کرٹیکل تھنکنگ کو ڈیولپ کریں, کچھ فزیکل کام کریں, فزیکل ایکٹیویٹیز کو آگے لے کر جائیں. ہمارے سکسیس میں آیا یہ ہے کہ پیرنٹنگ اور جو ایجوکیشن ہے, جو پرائمری ایجوکیشن اور پیرنٹنگ, انہوں نے ان کے سکسیسفل ہونے کا, جو دنیا میں سکسیسفل ترین لوگ ہیں ان کے جاپنیز ہیں, انہوں نے اس کا ریزن کا 2 چیزیں ہیں, اسٹرانگ پیرنٹنگ اور بیسٹ ایجوکیشن سسٹم ہے پرائمری لیول کے اوپر. بالکل. انہوں نے کہا جی تو ہمارے پاس, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو حالت یہ ہے کہ آپ لوگ بچوں کو پڑھائیں, میٹرک کے بچے کو سوئی گیس کا صرف بل, گھر کا جو معاشرے کے اصل ایشوز ہیں وہ تو اپنا بل نہیں پڑھ سکتا پراپرلی جہاں اس نے رہنا ہے. پریکٹیکل لائف سے تو اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے ڈیولپ کر پا رہی نا, کنیکٹ ہی نہیں کر پا رہی ایجوکیشن سیکٹر. دیکھیں ہمارے پیرنٹس کو یہ حال ہے, وہ کہتے ہیں نوٹس دے دو میرا بچہ یاد کر لے, وہ انڈرسٹینڈنگ کے اوپر بات نہیں کرتے. جب آپ کنسیپچوئل کے اوپر بات کرتے تو اس پہ بات نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں جو کاپی پہ لکھا ہوا نا یاد کر لیں تاکہ اس کے نمبرز آ جائیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کی بچے کی کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, مینٹلی کتنا وہ اسٹرانگ ہو گیا, ہم اس پہ سوچ ہی نہیں رہے. سو گورنمنٹ لیول ہو, ایجوکیشن سیکٹر ہو, پیرنٹس ہو, ٹیچرز ہوں, اگر یہ ایک پیج پہ نہیں آئیں گے تو پھر اسی قسم کی نیشن ہی بنے گی جو آج کل ہم لوگ بن گئے ہیں. آپ کی کوئی پروڈکٹیوٹی نظر نہیں آ رہی, آپ کا کوئی ویژن نظر نہیں آ رہا, قوم کس طرف جا رہی ہے, کیوں ہر کوئی ملک چھوڑ کے جانا چاہتا ہے, باہر ایسا کیا ان کو مل رہا ہے کہ بچے باہر جا رہے ہیں, حالانکہ وہاں پہ وہ ریسٹورینٹس پہ جا کے کام کر رہے ہیں شروع میں, لیکن کیوں جانا چاہتے ہیں, وہ کیوں ڈیولپ کنٹریز اور ہم کیوں نہیں ہیں, ہم اس چیز کے اوپر نہیں سوچ رہے. ہم اپنی طرف سے انیشیٹوز لینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کیا امپلیمنٹ ہو رہی ہیں, کیا انسٹیٹیوٹ میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا. آپ ہمارے گورنمنٹ اسکولس کے حالات دیکھ لیں, جو وہاں پہ حالات ہیں, بنائے تو بہت بڑے بڑے ہیں, کیا گورنمنٹ کے اپنے ہی وہ اسکولس ہیں, آپ اسی کے اوپر تھوڑی سی توجہ دے دیں. سو جب تک یہ آپ کے اندر, آپ کے دل سے اگر یہ اپنے بچوں کا اور مستقبل سوچنے کا نہیں نہ آئے گا, اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو آنیسٹلی, میں کسی کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا چاہتی, میں بہت نیگیٹو ٹاک نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ اکثر ہو جاتی ہے, لیکن کیونکہ ہم اس میں ہیں, ہم بچوں کو دیکھ رہے ہیں, بچوں کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک چیلنج ہے کہ کس کس کو چینج کریں, ٹیچرس کو کریں, پیرنٹس کو کریں, بچوں کو کریں. ہر طرف چیلنج نظر آ رہا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ میں کس کی کاؤنسلنگ کروں, کیونکہ دیکھیں اگر آپ کے اندر ایک جوش اور جذبہ ہے نا کہ مجھے کچھ کرنا ہے, تو یہی چیز رہ جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر کام کریں. اس لیے سم ٹائم میں پیرنٹس کے ساتھ کاؤنسلنگ کرتی ہوں, ان کو بلاتی ہوں, ان کے ساتھ ڈسکشن کرتی ہوں کہ پلیز اس ایریا پہ توجہ کرو, آپ کمپیریزن کرنا چھوڑ دو. وہ بچہ کہتے ہیں نا کہ میرے بچے میں کانفیڈنس نہیں ہے, بھائی کیوں نہیں ہے, اس کی بھی تو ریزن ہے, کیونکہ آپ نے دیا ہی نہیں. بالکل, آپ دیتے تو کانفیڈنٹ ہوتا آج بچہ. ٹھیک ہے, آپ اکثر دیکھیں وہ بچے بہت کانفیڈنٹ جن کو گھر سے کانفیڈنس ملا. ٹھیک ہے, اس بات پہ ہم ایگری ہیں کہ جو امپیکٹ کریشن کی ہم بات کریں, اس کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی معاشرے کی 2 یونٹس پہ, جو موسٹ امپورٹنٹ اکائیاں ہوتی ہیں معاشرے کی, ایک آپ کا گھر ہے اور ایک آپ کا ایجوکیشن سیکٹر ہے. اور ان دونوں جگہوں پہ آئی تھنک ایز اے پیرنٹنگ ہم اس کی رسپانسبلٹی کو نہیں سائڈ سمجھ پا رہے کہ کھانے پینے اور شیلٹر پرووائڈ کرنے کے علاوہ, اسے اچھی تعلیم دینے کے علاوہ ایک شخصیت بھی آپ نے پریزنٹ کرنی ہے اپنے گھر کے اندر ایز اے رول ماڈل. اسی طرح ایجوکیشن سیکٹر میں بھی شاید یہ ہے کہ ہم لوگ ایز اے پروفیشنل کام کر ضرور رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہوں گے, ہم لوگ کورس کور کروا رہے ہیں, گریڈ ضرور دلوا رہے ہیں, لیکن اگین وہی بات ہے کہ ہم وہ پرسنالٹی نہیں پریزنٹ کر پا رہے ایز اے ٹیچر کے, ایز اے پرسنالٹی بھی ٹیچر کیا ہوتے ہیں جن کا امپیکٹ اس طرح سوسائٹی میں جائے کہ بچہ بھی ایک رول ماڈل معاشرے کے لیے بن سکے. تو آئی تھنک یہ 2 ابھی تک کی گفتگو میں ہم اس کو کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں, تو ہم اس بات کو ضرور میرا خیال ہے ایگری کریں گے, اور آڈینس کو بھی کرنا چاہیے کہ پلیز یہ کسی پہ بلیم نہیں ہے, لیکن یہ ایک اویئرنیس ضرور ہے کہ ہم اپنی رسپانسبلٹیز کو صحیح معنوں میں سمجھیں. ہم کام کر رہے ہیں, ہم محنت کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن کیا وہ صحیح ڈائریکشن میں ہے, کیا وہ امپیکٹفل ہے, کیا وہ ریزلٹ اورینٹڈ ہے؟ اگر ایسی نہیں ہے تو پھر ہم لوگ ڈوئرز ضرور ہیں, لیکن ہم امپیکٹ کریٹرز نہیں ہیں. سو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آئی ہوپ اس پوری پوڈ کاسٹ کا مطلب, تھنک بگ چینل کا مطلب یہ ہے کہ ہم بڑا سوچیں, کچھ نیا مختلف سوچنا شروع کریں, پازیٹیو سوچنا شروع کریں, دوسروں کے لیے سوچنا شروع کریں, اور اپنے پاکستان کے لیے سوچنا شروع کریں. صرف اپنی ذات کے لیے سب کچھ نہ کریں, اور اس کے لیے ایسے تبھی یہ پاسبل ہو سکتا ہے جب ہم ایک رول ماڈلز بنے, امپیکٹ کریٹرز بنے, ہم صرف ڈوئرز بن کر نہ رہ جائیں. سو تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا آپ کے سے گفتگو کرنے کا, اور اللہ کرے ان سے ہم لوگ سیکھیں, بہتر ہوں, اور ہمیں خوبصورت بہترین پاکستان دیکھے, اور ہماری جنریشن ایک بہت اچھا معاشرہ دیکھے, اور یہ جنریشن بھی ذمہ داریوں کو اون کرے, رسپانسبل سٹیزن بن کے ہم معاشرے میں آگے بڑھیں, اور ایک خوبصورت پاکستان ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دیکھیں. میں صرف ایک لاسٹ چیز پر بات کرنا چاہوں گی کہ ہر ایک صرف
اپنی رسپانسبلٹی سمجھ لیں کہ میری رسپانسبلٹی کیا اور میرا رول کیا ہے. ایز اے پیرنٹ میری کیا ڈیوٹی ہے, ایز اے ٹیچر میری کیا ڈیوٹی ہے, ایز اے سٹیزن میری کیا ڈیوٹی ہے. اگر ہر کوئی اپنے پارٹ پہ اپنے آپ کو کریکٹ کر لے گا نا, معاشرہ خود ہی صحیح ہو جائے گا, خود ہی وہ فٹ پرنٹس بنتے جاتے ہیں اور وہ امپیکٹ خود بخود کریٹ ہو جائے گا. ہم سب کو محنت نہیں کرنی پڑے گی. سو اپنے آپ کو صرف جان لیں. دیٹس اٹ. تھینک یو سو مچ جی. اینڈ دا لاسٹ میسج فار دا آڈینس کہ پلیز آپ لوگ بھی اس چیز کو سمجھیں کہ ہم سب مل کر کوشش کریں. یہ ہمارا ملک ہے, آزاد ملک ہے, بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں. ہمارے پاس یوتھ ہے, ہمارے پاس اپنی ذمہ داریاں ہیں. خدا رہا ان ذمہ داریوں کو ہم نبھا بھی رہے ہیں, لیکن اس کی ٹرو انڈرسٹینڈنگ ضرور لیں کہ ہم صرف ڈوئرز نہ بنیں, امپیکٹ کریٹرز بنیں. ہم اپنے بچوں کے لیے رول ماڈلز بنیں. اور ہم بالکل ٹارگٹ نہیں کرتے پیرنٹنگ اور ایجوکیشن سیکٹر کو, لیکن پرابلم یہ ہے, ایشو یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ان دو انسٹیٹیوٹس پر ہی آتی ہے, ایک گھر اور ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس. پلیز ٹیچر اپنے کورس کوریج سے آگے بڑھ کر بہترین شخصیت بھی ہم پریزنٹ کر پائیں, اور بہت سے لوگ کر بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن پلیز پروفیشن سے بڑھ کر ایک پرسنالٹی بھی پریزنٹ آپ نے کرنی ہے. پیرنٹنگ آپ لوگ کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں, شیلٹر دے رہے ہیں, آپ اچھی تعلیم دے رہے ہیں, لیکن پلیز ایک اچھا کردار بھی ان کے آگے پریزنٹ ہم نے کرنا ہے. تب انشاءاللہ ہماری یہ نیشن ضرور ایک دنیا کی بہترین قوموں میں سے قوم ہوگی. اور ہمیشہ ہمیں اچھی امید رکھنی ہے, اور جیسے کہا جاتا ہے کہ اپنے حصے کا دیا جلاتے جائیں. جیسے میں نے کہا کہ پلیز اپنی ہی ذمہ داری کو صرف ہم اگر پورا کرتے جائیں احسن طریقے سے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ ایک خوبصورت معاشرہ دیکھیں گے, خوبصورت گھر دیکھیں گے, خوبصورت جنریشن دیکھیں گے, اور ایک خوبصورت پاکستان دیکھیں گے. اپنا خیال رکھیں, اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں, کچھ نیا سوچیں, کچھ بڑا سوچیں, سب کے لیے سوچیں, اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے لیے سوچیں. تھینک یو سو مچ.